اس بات کو حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر امام یوسف ربانی نے بھی لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ملک شام تشریف لے گئے تجارت کی غرض سے۔ وہاں جا کر آپ کو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے تجارت کی غرض سے وہاں پہنچے۔ اس بزرگ نے کہا کہ کہاں سے ہو؟ کہا حرم سے ہوں۔ کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا تمیم قبیلہ سے ہوں۔ کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کوئی حرم میں نیا واقعہ رونما ہوا؟ کہا ابھی تک تو کوئی نہیں ہوا۔ کہا کہ کیوں یہ باتیں کیوں پوچھ رہے؟ کہا کہ میں نے یہ پڑھ رکھا ہے، سماوی کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ حرم کے اندر ایک نبی نبوت کا دعویٰ فرمائے گا، اس پر لوگ ایمان لائیں گے۔ سب سے پہلے ساتھی جو ان کے ہوں گے وہ قبیلہ تمیم سے ہوں گے، اور ان کے ناف کے ساتھ ایک دل ہوگا۔ ان کی عمر مبارک نہ زیادہ جوانی والی ہوگی نہ زیادہ بڑھاپے والی ہوگی، یعنی درمیانی عمر ہوگی۔ ان کے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہوں گے، اور ان کے ساتھ ایک جوان بھی ہوگا جو اٹل اور حق بات کہے گا اور حق کی طرف ڈٹ جانے والا ہوگا، اور مجھے قبیلہ تمیم سے تم لگ رہے ہو۔ کہا کہ یہ کیسے میں لگ رہا ہوں؟ کہا کہ آپ اپنی ناف سے قمیض اٹھائیں، کرتا اٹھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میں نے یہ کتب سماوی میں یہ پڑھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے قمیض مبارک ہٹائی تو آپ کی ناف کے ساتھ ایک سیاہ تل تھا۔ اس نے کہا کہ پہلی نشانی یہ موجود ہے۔ کہا کہ دوسری نشانی یہ ہے آپ میں کہ آپ کی ران پر بھی تل ہوگا۔ ہاں جی، ران پر بھی چیک کیا گیا، وہاں بھی تل تھا۔ صدیق اکبر اس نے پھر جاتے ہوئے جب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپسی کا میں نے قصد کیا، ارادہ کیا، تو اس نے مجھے شان مصطفیٰ میں کچھ نعت لکھ کر سنائی۔ وہ سارے شعر اس میں موجود ہیں حجت اللہ علی العالمین کے اندر۔ امام یوسف ربانی نے وہ سارے لکھے ہیں۔ شرح صحیح مسلم میں بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر پہنچے، مکہ میں پہنچے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے مکہ کے وڈیرے مشرک صدیق اکبر کے گھر پہنچ گئے۔ کہا کہ ایک آپ نے بھی واقعہ سنا ہے، نیا واقعہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ واقعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے صاحب جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی سنگت اور معیت اگر میسر تھی تو وہ صدیق اکبر کو تھی۔ صدیق اکبر کے لیے بلند کہا کریں سبحان اللہ۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں عقیدے کی بات، سنی ہی وہ اٹل اور پکا عقیدہ ہے جو پہلے کوئی ایسے ہیں کہ جو پہلے تینوں کو گالی نکالتے ہیں، جو دوسرے تینوں کو گالی نکالتے ہیں۔ سنی صدیق سے لے کر حسین تک سب کا غلام ہے۔ ہاں اب بولے سبحان اللہ۔ یعنی حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے نے کہا کہ میں نے کہا کیا رونما ہوا؟ کہا کہ کہنے لگے گا آپ کے صاحب نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی۔ کہتے کہ میں نے ان کو احسن انداز میں ٹال دیا، چلے گئے وہ سارے مشرکین وڈیرے مکہ۔ یعنی وہ آئے، انہوں نے مجھ سے بات کی، میں نے ان کو کہا کہ تم جاؤ، میں پوچھتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، میں نے پوچھا کہاں ہیں؟
پتہ چلا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما ہے، اور شریک اکبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں سنتا رہتا تھا کہ حرم میں ایک نبی نمودار ہونے والے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان فرمانے والے ہیں۔ ورقہ بن نوفل سے بھی میں نے اکثر سن رکھا تھا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو ہیں وہ رشتہ داروں میں سے تھے، بزرگ تھے۔ پانی شریک اکبر کہتے ہیں کہ میں نے جا کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچا، میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے، حضور باہر تشریف لائے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ کچھ کہہ رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے، میں نے نبوت کا اعلان بھی فرمایا۔ شریک اکبر کہتے ہیں کہ میں نے حجت کے طور پر، یقین تو مجھے تھا، محبت بھی تھی، انس بھی تھا، پیار بھی تھا، شفقت بھی تھی، دوستی بھی تھی، معیت بھی تھی، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، لیکن میں نے حجت کے طور پر کہا اگر وہ سوال کریں تو دلیل کیا ہے؟ ہاں جی، تو میں نے کہا یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے صدیق، وہ یمن والے بزرگ جس نے تمہیں بتایا ہے کہ حرم میں نبی آنے والا ہے، وہی بابا جی میری نبوت کی دلیل ہے۔ کہا کہ وہ کیسے دلیل ہے؟ کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یمن میں تجارت کی غرض سے گیا تھا، وہاں مجھ سے کئی بزرگ ملے ہیں، وہاں مجھ سے کئی لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کس بزرگ کی بات کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا